محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارو، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم جو ہمارے درمیان میں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا اور من الجنۃ والناس پر مکمل ہوتا۔ پورے قرآن کریم میں 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 63 مرتبہ، یعنی 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ کہے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ ارے وہ اللہ اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ نے 63 مرتبہ حضرت ابراہیم۔ تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن میں اتنی مرتبہ کیوں آیا؟ اور جب حج کا موسم آتا ہے تب بھی سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہوتی ہے۔ قربانی کا معاملہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہوتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگاؤ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، تعریف کرتے 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 اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تو وہ پیغمبر ہے جو رکوع کرتا ہے ایسا لگتا ہے پوری امت نے رکوع کر لیا، وہ سجدہ کرتا ہے ایسا لگتا پوری امت نے سجدہ کر لیا، میرا ابراہیم نماز پڑھتا ہے ایسا لگتا پوری امت نے نماز پڑھ لی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ 63 مرتبہ اللہ ذکر کر رہے، میں تو صرف ایک ہی جگہ کا سنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم ایک امت کی شکل میں ہے، ان کا رکوع پوری قوم کا رکوع ہو گیا، ان کا سجدہ پوری قوم کا سجدہ ہو گیا، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ بولو کون؟ حضرت۔ لیکن ہم کو یہ سوچنا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس وہ کیا کمالات تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کو کسی کی ضرورت؟ بھئی ساتھ میں بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی فیملی، اللہ کو کوئی کھانا پینا، اماں ابا، بولو کوئی چیز کی ضرورت؟ اللہ نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کی طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ بولو اللہ کی طرح کوئی، میرے ساتھ میں پڑھو نا، بہت اچھا لگے گا، ساتھ میں پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کو کسی کی، بولو کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ پھر کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا؟ بولو اللہ نے حضرت ابراہیم کو، دیکھو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نبی کہہ دے اللہ آپ میرے دوست ہیں، اللہ آپ میرے دوست ہیں۔ بھائی نبی نے کہا، محبت میں کہا، یہاں نبی نہیں کہہ رہے، ڈائریکٹ اللہ کہہ رہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اگر آپ عربی گرامر جانتے ہو نا تو جس پر پیش ہوتا ہے نا وہ فاعل ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر زبر آتا ہے وہ مفعول ہو جاتا ہے۔ یعنی وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ فرماتے میں نے بنایا، میں نے، ابراہیم نے مجھے نہیں کہا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب اللہ نے آسمانوں پر اعلان کیا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، تو سارے فرشتوں میں ایک آواز شروع ہو گئی کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کوئی دوست اور فرینڈشپ کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی نہ اماں نہ ابا کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا
فرشتوں میں بڑا عجب معاملہ کھڑا ہوا، بڑا عجب۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے جو کمال تھا، وہ کمال اگر ایک حصہ اللہ ہم کو دے دینا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں میں بڑا عجب معاملہ ہو گیا کہ کیا ضرورت پڑی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ جب فرشتوں نے یہ بات اللہ کو بتایا، اللہ کو تو سب معلوم، بولو اللہ کو سب معلوم۔ جب یہ بات آئی، اللہ نے فرمایا لے لو امتحان، کسی ایک فرشتے کو زمین پر بھیج دو، انسان کی شکل میں بھیجو اور جا کے امتحان لے لو، امتحان لے لو۔ آپ خود کہو گے کہ میرے ابراہیم کو میں نے اپنا دوست کیوں بنا؟ آپ سارے فرشتوں نے مشورہ کیا، ظاہری بات ہے جب اتنے سارے فرشتے جن کو کوئی گن نہیں سکتا، جن کا کوئی عدد کسی کو نہیں معلوم ہے، اب جب ایک فرشتے کو بھیجا، بولو ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں، بولو انسان کی۔ اچھا، اس وقت حضرت ابراہیم کیا کر رہے تھے؟ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا روزانہ بکریوں کو چرانا، بولو کیا کام تھا؟ بکریوں کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب ملا کر 200 بکرے اور بکریاں، یعنی اچھا خاصا ریوڑ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اور آپ کا وقت تھا کہ صبح میں سارے بکریوں کو لے کے جاتے اور چراگاہ میں لے کے جاتے اور بکریاں چرا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کی ایک عادت تھی، بھائی نبی تھے، پیغمبر تھے، ایک طرف بکریوں کو چرا رہے اور زبان کے اوپر اللہ، بولو زبان کے اوپر اللہ 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 بولے جا رہے حضرت ابراہیم۔ اب وہ جو فرشتے آئے، یا تو ایک روایت میں آتا پہاڑ کے پیچھے، ایک روایت میں آتا ہے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے فرشتے، اور دیکھا کہ یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی تعریف کرنا چاہیے۔ بھائی کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ وہ تعریف شاید آپ کو بھی یاد ہوگی، اور وہ اتنی پیاری تعریف ہے۔ وہ فرشتے جو درخت کے پیچھے تھے یا پتھر کے پیچھے تھے، انہوں نے ایک تسبیح پڑھنا شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بس وہ فرشتے نے تسبیح پڑھی، جس تسبیح کا مطلب کیا؟ اللہ تو ہی بادشاہ ہے، اللہ تو ہی نگرانی کرنے والا ہے، اللہ تو ہی صاحب اقتدار ہے، اللہ تو عزت والا ہے، اللہ تو قدرت والا ہے، اللہ تو طاقت والا ہے۔ ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں، کبھی فوت ہونے والا نہیں، وہ اللہ بہت پاکیزہ ہے اور ساری دنیا اسی کو مانتی ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، اتنی اچھی تعریف سنا، اب ان کی زبان پر تو اللہ اللہ تھا۔ حضرت ابراہیم ایک دم تڑپنے لگے اور تڑپ کر کہنے لگے کون ہے یہ کون ہے جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ ارے جو بھی ہو باہر آ جائے۔ وہ فرشتے یا تو پہاڑ کے پیچھے یا تو بولو انسان کی شکل میں آ گئے باہر آ گئے۔ کہا میں ہوں، کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں تو بکریاں چرا رہا، اتنی پیاری تعریف تو میں نے کبھی نہیں سنی، بہت اچھی تعریف تم نے کی۔ تو فرشتے نے کہا تو اب کیا کرنا کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے کہا ایک بار اور کر لو نا تعریف، ایک بار اور کر لو، مجھے بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا، آپ نے میرے اللہ کی اتنی زبردست تعریف کی ہے، ایک بار اور کر لو۔ وہ فرشتے نے جواب دیا، امتحان لینے آئے تھے، انسان کی شکل میں تھے، کہا کروں گا، کیا دو گے بھائی، دو گے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے پاس جو میری پوری پراپرٹی ہے، 200 بکریاں ہیں، 100 تو لے لے، 100 تو لے لے اور باقی 100 میرے پاس رہنے دے، اور ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کر دے۔ بس وہ فرشتے نے پھر شروع کیا، بولو ساتھ میں بولو، پھر شروع کیا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اتنے پیار سے شروع کیا، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بس وہی تعریف کی، اللہ ہے جو بڑائی والا ہے، بزرگی والا ہے، شان والا ہے، اقتدار والا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی تڑپ رہا ہو، پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر رہے اور کہہ رہے ہاں میرا اللہ ایسا ہی ہے، ہاں میرا اللہ ایسا ہی ہے، میرا اللہ ایسا ہی ہے۔ وہ فرشتے جو آئے تھے انسان کی شکل میں، 100 بکریاں جمع ہو گئی تھی،
جانے لگے لے کر. حضرت ابراہیم نے فرشتے کا وہ انسان کی شکل میں تھے کپڑا پکڑ لیا. کہا اب کیا؟ کہا ایک بار اور تعریف کر دو. تو فرشتے نے وہی بات کہی کروں گا. کیا دو گے کیا؟ کہا یہ دوسرے 100 بھی لے لے. یعنی اپنی پوری پراپرٹی کس کے نام جاری ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو کس کے نام جاری ہے؟ اللہ کے نام پر جا رہی ہے. یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو. وہ 200 بکرے بکریاں ایک طرف ہو گئے. فرشتے نے پھر وہی تعریف کر دی سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت. مکمل تسبیح پڑھی. حدیث پاک میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال ایسا تھا جیسا کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہو. اس طرح پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے اور ایک آواز لگا رہے میرا اللہ او میرا اللہ او میرا اللہ, جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. وہ فرشتے تو 200 بکرے بکریوں کا ریوڑ لے کے جانے لگے. حضرت ابراہیم نے پھر کپڑا پکڑ لیا. کہا ایک بار اور آخری مرتبہ, کیونکہ یہ آخری مرتبہ ایسا ہوگا کہ پھر میں میرے اللہ کے ساتھ مل جاؤں گا. میرا اللہ مجھے سینے میں آ گیا, میرا اللہ مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ آخری مرتبہ. تو فرشتے نے کہا اب دینے کو کیا ہے؟ 200 بکرے بکریاں تو مجھے دے دیے, اب دینے کو کیا؟ حضرت ابراہیم نے کپڑا پکڑ کر رو کر کہا کہ ہاں دینے کو ایک چیز ہے. 200 بکرے بکریاں لے جا, ریوڑ پورا کا پورا لے جا, لیکن یہ بکرے بکریوں کو چرانے کے لیے ایک نوکر کی ضرورت ہوگی, ایک غلام کی ضرورت ہوگی, ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہوگی. آج سے تو میرا آقا ہو گیا, میں تیرا نوکر ہو گیا. روز مجھے یہ تسبیح سنایا کرنا, میں تیرے 200 بکرے بکریوں کو چراتا رہوں گا. بس جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. بولو آسمان سے آواز آئی فرشتوں اب تم ہی جواب دے دو, میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا ہے؟ اور پھر کیا آواز آئی؟ ارے میرے ابراہیم نے جس طریقے سے مجھ سے محبت کی ہے, جس طرح مجھ سے محبت کی ہے کہ 100 بکرے دے دیے, پھر 100 بکرے دے دیے, اپنی پراپرٹی دے دی, ارے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا. قیامت تک کوئی بھی ایسا کرے گا اللہ فرماتے میں اس کو بھی اپنا دوست بنا لوں گا. صرف حضرت ابراہیم نہیں, میں اس کو بھی اپنا دوست بنا لوں گا. اب وہ فرشتے نے کہا میں کوئی انسان نہیں, میں تو فرشتہ آپ کا امتحان لینے آیا. یہ 200 بکرے بکریاں لے لے, آپ کا ریوڑ آپ کو مبارک ہے. حضرت ابراہیم سجدے میں گئے, اللہ کا شکر ادا کیا. میرے پیارو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان